آیت نمبر 81۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور یہ کہتے ہیں کہ سر تسلیم خم ہے، ہم نے اطاعت اختیار کی۔ یہ کہتے ہیں یعنی یہ جو مسلمانوں کے گروہ کے اندر بعض کمزور اور کمزوروں کے علاوہ بعض منفی ذہن کے ساتھ آنے والے شامل ہونے والے لوگ یعنی منافقین، یہ جب مسلمانوں کے گروہ میں ہوتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہوتے ہیں تو کہتے ہیں طاعتن، ہم نے سر تسلیم خم کیا، وی سرنڈر، وی آر ریڈی، آپ ہمیں جو کہیں گے ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، پھر جب وہ تمہارے پاس سے ہٹتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو ان میں سے ایک گروہ اپنی اس بات سے مختلف مشورے کرتا ہے جو وہ تم سے کہتے ہیں۔ یعنی تمہارے سامنے تو وہ ایسے پوز کرتے ہیں کہ گویا کہ بہت تابع دار ہیں، بہت بات ماننے والے ہیں، لیکن جیسے ہی تمہاری مجلس سے نکلتے ہیں تو وہ دوسری طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ ان کی سرگوشیوں کو لکھ رہا ہے۔ یہ جو آپس میں مشورے کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ معاملہ بہت زیادہ سیریس، سنگین ہو جاتا ہے جب اللہ کے پیغمبر خود موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں ایک جانب یہ رویہ اختیار کرنا کہ آپ یہ کہیں جی کہ ہم آپ کے فرما بردار ہیں، اور پھر جا کے اس سے مختلف مشورے کرنا، سرگوشیاں کرنا، یہ تو گویا کہ ایمان کے بالکل ہی منافی ہے اور منافقت ہے۔ مگر عام روزمرہ کی ہماری معمول کی زندگی میں بھی یہ گھٹیا پن ہے جو انفارچونیٹلی لوگوں کے اندر بہت پایا جاتا ہے۔ سامنے ایسے پوز کرنا کہ آپ سے زیادہ ان کے لیے کوئی مخلص نہیں ہے، آپ سے زیادہ ان کا کوئی مداح نہیں ہے، اور پیچھے جانا تو برا بھلا کہنا، مذاق اڑانا، گالیاں دینا، تو یہ یعنی مومنانہ رویہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ واللہ یکتب ما یبیتون، یہ جو کچھ بھی سرگوشیاں کر رہے ہیں اللہ ان کو لکھ رہا ہے۔ فاعرض عنہم وتوکل علی اللہ، تو ان سے تم اعراض کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور جان لو کہ اللہ بھروسے کے لیے کافی ہے۔ یعنی ابھی وہ سٹیج نہیں آئی ہے کہ ان کو پکڑا جائے، ان کی سرزنش کی جائے، ان کو پوچھا جائے کہ آخر انہوں نے یہ رویہ کیوں اختیار کیا ہے۔ ابھی ان کو اگنور کرو اور ان کے اس رویے پر کوئی سختی کا نوٹس نہ لو۔ ظاہر ہے کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو صحیح رویہ اختیار نہیں کر رہے، تو ان کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ صحیح بات کو جاننے کے لیے ان کو سپیس ملے، ان کو ٹائم ملے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان ابھی وقت لے رہا ہوتا ہے بات کو سمجھنے کے لیے، پرانی عادتیں ہوتی ہیں، آدمی کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ جس مجلس میں گیا اس کو جو بات بتائی گئی اس کی کیا اہمیت ہے۔ پہلے ہی موقع پر اگر آپ سختی سے ان کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے کوئی بات کریں گے تو زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ بھاگ جائیں گے۔ تو یہاں یہی رویہ بتایا گیا کہ ابھی اس کو اگنور کرو، کوئی سختی سے ان کا نوٹس نہ لو۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں
کہ یہ لوگ پیچھے جا کے تمہارے خلاف باتیں کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں نرمی درگزر کا رویہ اختیار کرنے کے لیے کہا۔ میں یہ بات خاص طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ہی دن سے اتنی شدید گولہ باری شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کے بارے میں سخت رویہ شروع ہو جاتا ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ظاہر ہے کہ اس طرح کے رویے ہوتے ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، ان کو موقع ملنا چاہیے۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اور اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو وہ اس میں بہت اختلاف پاتے۔ یعنی یہ حیرت سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں اور وہاں اپنے اطاعت کا بیان کرتے ہیں، امپریشن کریٹ کرتے ہیں کہ وہ بڑے تابعدار ہیں، اور پھر جب مجلس سے چلے جاتے ہیں تو رویہ بدل جاتا ہے، آپس میں منفی تبصرے کرتے ہیں، کیا انہوں نے قرآن پہ غور نہیں کیا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، نمائندے ہونے کی حیثیت سے ابھی نہیں مان رہے۔ تو کیوں نہیں مان رہے؟ کیا انہوں نے قرآن پر غور نہیں کیا؟ اگر یہ قرآن مجید پر غور کرتے تو یہ دیکھتے کہ قرآن میں تو کوئی تضاد ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید تو جو بات کر رہا ہے وہ اپنی اصل میں، اس کی تفصیل میں ایک ہی بات ہے۔ یہ جب سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے، قرآن مجید کے اندر کسی قسم کی متضاد باتیں نہیں ہیں۔ یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ انسان تو آج کوئی بات کرتا ہے، کل کوئی دوسری بات کرتا ہے، انسان کی رائے بھی بدل جاتی ہے، انسان کے رویے بھی بدل جاتے ہیں، مگر یہ قرآن تو جس طرح سے اپنے معاملات میں ہمیشہ از اول تا آخر جو بات کر رہا ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی سورس سے پھوٹی ہوئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اگر بات اصول کی ہے تو تفصیل اور فرع اس سے ایسے جڑی ہوئی ہے جیسے کہ ایک بیج سے پودا نکلتا ہے اور ایک درخت سے اس کے پتے، اس کے پھل نکلتے ہیں۔ یعنی انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ ایک حیرت انگیز معاملہ ہے کہ یہ ایسا کلام ہے کہ جو بیان جاری تو ایک اللہ کے بندے کی زبانی ہوا، جنہوں نے جو زندگی گزاری پیغمبر ہونے کے اعلان کے بعد، وہ زندگی اتنی مصروف، اتنی بھرپور، اتنے چیلنجز سے کا سامنا کرنے والی زندگی تھی کہ اس میں آئے دن نت نئے مسائل سامنے آتے تھے، مگر اس سارے عرصے میں یہ کلام ہے کہ جو وقتاً فوقتاً جاری ہوتا رہا، اور اس کلام میں آپس میں باتوں میں کوئی تضادی نہیں ہے۔ یہ تو سوائے اس کی کوئی اور وضاحت توجیہ نہیں ہو سکتی کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو کیا یہ لوگ اس پہ غور نہیں کرتے؟ ظاہر ہے یہ بات کہ قرآن مجید تضادات سے بالکل پاک کتاب ہے، اس کو جاننے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ اس پہ غور کریں، آپ اس میں سوالات اٹھائیں، آپ یہ پوچھیں کہ وہاں تو ایک بات کی گئی تھی، یہاں کوئی اور بات کی جا رہی ہے، اور پھر آپ غور کریں اور آپ کہیں گے نہیں یہ تو میری غلطی تھی، میں نے غور ہی نہیں کیا تھا۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کو جب آپ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں سمجھ کر، سنجیدگی کے ساتھ، تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں سوالات ہیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آخر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی سفارش نہیں ہوگی، پھر فرما رہے ہیں سفارش ہوگی، تو یہ تو تضاد لگتا ہے۔ تو پھر آپ غور کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اوہ بات سمجھ میں آ گئی، نہیں یہ تضاد نہیں ہے۔ تو یہ حیرت انگیز معاملہ کیسے ہوا ہے؟ یہ صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان جس کو کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اصل میں وہ قرآن مجید کو اللہ کی کتاب ماننا ہے۔ آپ قرآن کو لے کر آئے ہیں،
قرآن اللہ کی کتاب ہے، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور قرآن کو ماننے کے لیے کسی جذباتی تقریر کی ضرورت نہیں، بلکہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ اس پر غور کریں گے، جب آپ اس کو سمجھیں گے، جب آپ اس کی آیات کا جو مختلف صورتوں میں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تقابل کریں گے اور آپ کے ذہن میں سوالات ابھریں گے، تو پھر لازماً آپ غور کر کے یہ کوشش کریں گے کہ آپ یہ جانیں کہ ایک بات کا دوسرے کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور جب آپ اپنی اس دیانتدارانہ کوشش کے بعد اس نتیجے پہنچیں گے کہ بات سمجھ میں آ گئی، تو پھر آدمی کہ اللہ اکبر، یہ اللہ کی کلام، یہ اللہ کا کلام ہے، نہیں یہ انسان نہیں کر سکتا، اس کا امکان ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ غور ہی نہیں کر رہے، اگر آپ نے وہ ایفرٹ کی ہی نہیں، تو ٹھیک ہے، پھر آپ نے عقیدت میں جذبات میں تو مانا ہے، لیکن وہ چیز کہ جو قرآن جس کی دعوت دے رہا ہے وہ ابھی اچیو ہونی باقی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جس موقع پہ بات کی گئی ہے، یہ موقع اصل میں منافقوں کی منافقت اور کمزور مسلمانوں کی کمزوری کے سامنے آنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے ایمان کی، کہ یہ ہو کیا رہا ہے ان کو، کہ پیغمبر کی مجلس میں جانے کے بعد وہ جو بعد میں رویہ اختیار کر رہے ہیں، وہ رویہ اس سے مختلف کیوں ہے؟ معلوم ہوتا ہے یہ نہیں مان رہے۔ کیوں نہیں مان رہے؟ انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا۔ اگر وہ قرآن کو پڑھتے غور کے ساتھ تو وہ یہ محسوس کرتے کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں آیہ مبارکہ ہے کہ جو یہ بتاتی ہے کہ اصل میں ایمان کی اصل بنیاد جو منبع ہے، جہاں سے وہ پھوٹتا ہے، جس کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے، وہ غور و فکر ہے، اور قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر۔ جی 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 جی۔ کیا یہ ہر انسان سے، کیا یہ ہر مسلمان سے مطلوب ہے کہ وہ غور و فکر کر کے ہی ایمان لائے؟ کیونکہ میجورٹی تو ایسا نہیں کرتے، وہ تو ماننے، مطلب میجورٹی کے پاس تو شاید اتنی سمجھ بھی نہیں ہے کہ اس کو بیٹھ کے سمجھے، اس کو ایک ایک لفظ کو کرے، تو کیا اس سے کیا تقاضا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ قرآن مجید پر کچھ ہم بھی غور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارا غور کرنے کا لیول بہت آرڈنری ہے۔ قرآن مجید میں بڑے بڑے علماء نے بھی غور کیا ہے، وہ لیول اور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہم سے بھی کمتر لیول پہ غور کرتے ہوں۔ غور و فکر کے لیے اللہ نے ہر انسان کو صلاحیت دی ہے، اسی لیے وہ اللہ کے ہاں جواب دے، یعنی ہمارے پاس سوچ کی، فکر کی صلاحیت ہے، ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اسی بنیاد پر ہم سب انسان اللہ کے ہاں ایمان کے بارے میں جواب دیں۔ آپ کے سوال کو ایک دوسرے پہلو سے لے لیں کہ عام سادہ مسلمان جذباتی بنیاد پر، سنی سنائی بات کی بنیاد پر مانتا ہے، مان لیا، ہم سب کا یہ حال ہے، لیکن اس کے بعد اس کے سامنے کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، کچھ دوسرے لوگ کچھ اور بات کر رہے ہوتے ہیں، جو بات ان کی سنی سنائی بات سے مختلف ہوتی ہے، تو وہ اب کیا کریں؟ کیا ضد اختیار کریں؟ کیا بات سننے سے انکار کر دیں؟ بات سننے سے انکار کرنا اور اپنی بات پہ اڑے رہنا تو جرم ہے۔ قرآن مجید نے جن لوگوں کو مشرکین میں سے، اہل کتاب میں سے کنڈیم کیا ہے، وہ لوگ کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جو وہ رویہ اختیار کرتے تھے کہ جس میں وہ دوسرے کی بات ہی نہیں سنتے تھے۔ وہ کہتے یہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کافی ہے، ہم اس کے علاوہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن پڑھا جائے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس دو، شور مچا دو تاکہ تم غالب ہو جاؤ۔ وہ کیوں غلط تھے؟ وہ اس لیے غلط تھے کہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی اس صلاحیت کو کہ جو سننے، دیکھنے، سمجھنے، غور کرنے کی تھی، اس کو جتنا ان کے پاس تھا اس کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے آپ کے سوال کے جواب میں کہ یہ ذمہ داری ہر انسان کی ہے اپنی اپنی کیپیسٹی میں۔ جو جتنا غور کر سکتا ہے، جو جتنا سمجھ سکتا ہے، وہ اس کا پابند ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کا پابند کر رہا ہے کہ آپ مثال کے طور پر قانون وراثت کے ایک ایک معاملے کو آخری حد تک اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ وہ تو اللہ جانے کس نے سمجھا ہے۔ آپ سے وہ توقع یہ کر رہا ہے کہ جب آپ کے سامنے بات آتی ہے دین کی، تو جتنا اللہ نے آپ کو فہم دیا ہے آپ
اس فہم کو دیانتداری کے ساتھ استعمال کریں، اور پھر اس کے بعد جو نتائج ہیں ان نتائج کے بارے میں ایک آنیسٹ رویہ اختیار کریں، نہ ضد کریں نہ انکار کریں۔ ڈاکٹر صاحب میں پوچھ سکتی ہوں کچھ؟ یہ آخر میں کریں، لیکن آپ پوچھ لیں اگر اس سے ریلیونٹ ہے۔ جی اسی سے ریلیونٹ جی ہے۔ جی ایک چیز مجھے بتائیے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اور میری انڈرسٹینڈنگ اپنے اپنے لیول آف انٹیلیجنس اس پہ بھی تو ہے۔ اب آپ یہ جو ہم سارے جو علماء ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہماری انڈرسٹینڈنگ میں بھی فرق ہو سکتا ہے، سو ہر ایک کی انڈرسٹینڈنگ از اکارڈنگ ٹو دا لیول آف انٹیلیجنس دیٹ اللہ ہیز گیون ہے۔ آفٹر آل جو طالبان ہیں، آئیسس جو لوگ ہیں، انہوں نے بھی قرآن پڑھا ہوا ہے، وہ نہیں توجہ دیتے، سو بٹ اٹ ہیز اے ڈفرنٹ افیکٹ آن دیم۔ تو اس میں یو مے بی اے بریلینٹ پرسن، آئی مے ناٹ بی دیٹ انٹیلیجنٹ، سو واٹ ہیپنز دین؟ کوئی آدمی بریلینٹ ہے، کوئی آدمی کم ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے ہاں جس چیز پر پکڑ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بات کو سننے سے انکار کیا، یا سننے کے بعد آپ نے جب بات سمجھ میں آنے لگی تو ضد کرنی شروع کر دی۔ اس لیے اگر کوئی طالبان ہیں، کوئی طالبان کیا غیر مسلم ہیں، وہ اگر بات کو سمجھنے کی انہوں نے پوری کوشش کی اور ان کو بات جو سمجھ میں آئی انہوں نے اس کے بارے میں دیانتدارانہ رویہ اختیار کیا، تو انشاءاللہ وہ نہیں پکڑے جائیں گے۔ اور کوئی چاہے بظاہر کتنا ہی بڑا مسلمان ہو، عالم مفکر ہو، کوئی بریلینٹ آدمی ہو، لیکن وہ بات کو سمجھنے میں زیادتی کر رہا ہے، ڈس آنیسٹ ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کا فیصلہ اللہ ہی کر سکتا ہے، تو وہ پکڑا جائے گا۔ لیکن جو ہمارے سامنے موقع آ رہے ہیں بات کو، اللہ کے پیغام کو سمجھنے کے، ان کے بارے میں ہم کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، یہی چیز ہے کہ جو فیصلہ کن ہے۔ اس لیے ہم خارج سے کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، کسی کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگا سکتے کہ فلاں شخص پکڑا جائے گا اور فلاں کامیاب ہوگا۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور جب ان کے پاس کوئی بات پہنچتی ہے، چاہے امن کی ہو چاہے خوف کی، اذاعوا بہ، تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں۔ یعنی وہ اس موقع پر کہ جب ایک جنگ کا سا ماحول تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو بات بھی ہو اس کو انویسٹیگیٹ کروائیں، لیکن یہ کمزور لوگ، یہ منافق یا منافقوں سے متاثر لوگ کیا کرتے کہ جو بات بھی آتی اڑا دیتے، جو بات بھی آتی پھیلا دیتے، چاہے وہ امن کی بات ہوتی چاہے خوف کی بات ہوتی۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر وہ اس کو لوٹاتے رسول کی جانب اور ان لوگوں کی جانب کہ جو ان کے ہاں فیصلہ کرنے کی اتھارٹی رکھتے ہیں، معاملات کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو وہ کہ جو ان میں سے بات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اس کو سمجھ لیتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم شیطان کی پیروی کرتے سوائے تم میں سے تھوڑے لوگ۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہی لوگ کہ جن کو ابھی پہلے یہ بتایا گیا کہ یہ جب جاتے ہیں پیغمبر کی مجلس سے تو آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، منفی رویہ اختیار کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں کہ جن کے پاس کوئی بھی خبر آتی ہے پھیلا دیتے ہیں۔ واٹس ایپ آیا، میس آپ نے اس کو پھیلا دیا، کوئی ٹویٹ آپ نے دیکھی اس کو پھیلا دیا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ خاص طور پر منفی کوئی چیز ہے جس سے آپ کے دل کی بھڑاس نکل رہی ہے، جو آپ کی خواہشات کے مطابق ہے، اس کو پھیلانا شروع کر دیا۔ میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو رہا ہے تو بہت ہی سنگین ہے، لیکن آخر اس میں ایک انڈر لائنگ میسج ہے نا کہ آپ سے نکلنے والی خبر یہ اصل میں آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس میں معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بات بیان کر رہے ہیں، وہ بات غلط ہے، اور آپ نے بہت سے لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے کہ یہ ایک واقعہ ہوا ہے
آپ نے اس کو پھیلا دیا. خاص طور پر جنگ کے موقع پہ کہ جب یہ جہاد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، یہ لوگ تھے کہ جو غیر سنجیدہ، ناپختہ، غیر تربیت یافتہ، یہ کیا کرتے کہ ان کے پاس جو خبریں آتی ان کو اٹھا کے چاہے امن کی ہوتی چاہے خوف کی اسے پھیلا دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ ان کو یہ بتایا کہ اگر ایسا وہ کرتے کہ اس کو اللہ کے پیغمبر یا ان لوگوں کی طرف لے جاتے کہ جو ان میں سے اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے یا ان کے ہاں اس کا نظام ہوتا، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. اور یہ تو اللہ نے تمہیں بتا دیا. اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ بتاتا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اللہ کا فضل پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کی پیروی کرتے مگر تم میں سے بہت تھوڑے. اس سے معلوم ہوا کہ ظاہر ہے یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو شیطان کے رستے پہ چلا دیتی ہے، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں غلط باتیں پھیلتی ہیں، نفرتیں پھیلتی ہیں، صحیح بات کا معلوم ہی نہیں ہوتا. یہ بات طے کرنے کے لیے کوئی بنیادی باقی نہیں رہتی کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے. اور ظاہر ہے کہ جنگ کے معاملات میں تو معاملہ اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا. فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، چنانچہ تم اللہ کے راستے میں لڑو، جنگ کرو، یعنی انہیں چھوڑو. یہ تمہارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، ابھی ان میں مت الجھو. اور یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ دائیں بائیں دشمن ہیں کہ جو مسلمانوں کو ستا رہے ہیں اور تمہیں تھریٹن کر رہے ہیں، تمہیں اب اٹھنا ہے اور اللہ کے راستے میں تمہیں جنگ کرنی ہے. لا تکلف الا نفسک، تم پر اپنی ذات کے علاوہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی تمہیں وہ کام کرنا ہے کہ جو تمہاری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے تم اس جہاد میں حصہ لو. دوسرے لوگوں کو تم اس کے بارے میں ابھارو، مائل کرو. یہ ظاہر ہے کہ ایک اصولی بات ہے کہ ہم سب اپنے اپنے حالات کے، اپنی اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے ذمہ دار ہیں. جتنا میں کر سکتا ہوں، جو میرے حالات ہیں، میں نے اس کے مطابق اپنی ذمہ داری نبھانی ہے. اور ہر انسان کے ساتھ یہی معاملہ ہے. ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ رشتوں میں، تعلقات میں بندھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی کسی پر مبنی نہیں ہے، بیسڈ نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر کوئی کام کرے. جس کے جو حالات ہیں، جس کے جو وسائل ہیں، اسباب ہیں، صلاحیتیں ہیں، وہ اس کے مطابق ذمہ دار ہے. تو یہ بات اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی کی پیرائے میں دی گئی. لا تکلف الا نفسک، آپ کے اوپر آپ کی ذات کے سوا کسی کی ذمہ داری نہیں. وحرض المومنین، اور مومنین کو، اہل ایمان کو آپ مائل کریں، آپ ان کو ابھاریں، یعنی جہاد کی طرف. عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، کچھ عجب نہیں، بعید نہیں کہ اللہ ان لوگوں کا زور توڑ دے جو انکار کرنے والے. یعنی اس وقت حالات معلوم ہوتا ہے کہ خوف کے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ چاروں طرف سے خطرے ہیں، لیکن اس موقع پر آپ ہمت کریں، آپ جہاد کریں، ان لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے مائل کریں کہ جو آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ امید رکھیں، اس پر اطمینان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی، اور وہ یہ بالکل ممکن ہے کہ اس لڑائی کے زور کو توڑ دے. واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا، اور اللہ کا زور سب سے زیادہ ہے اور وہ بڑی عبرت انگیز سزا دینے والا ہے. یعنی وہ اگر تمہارے ساتھ ہے تو پھر تمہیں کسی اور کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو کوئی سفارش کرے گا اچھی، یکن لہو نصیب منہا، تو اس کے لیے ہوگا ایک حصہ اس میں سے. ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو کوئی برائی کے لیے کہے گا تو یکن لہو کفل منہا، اس میں سے اس کو حصہ ملے گا. یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو کچھ کرتے ہیں صرف اسی کے ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ ہم لوگ جو کہتے ہیں
جو سجیسٹ کرتے ہیں، جو مشورہ دیتے ہیں، ہم اس کے بھی ذمہ دار ہیں۔ تو فرمایا کہ جو اچھا مشورہ دے گا، جو کوئی اچھی بات کرے گا، اس کو اس میں سے حصہ ملے گا، اور جو کوئی برا مشورہ دے گا اس کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ اس سینیریو میں جس میں کہ جنگ کا ماحول تھا، ایک ٹینشن تھی، لوگ اپنے اپنے طور پر کچھ مشورے بھی لے کے آتے تھے، منافق قسم کے، کمزور قسم کے لوگ بھی تھے، صاحب ایمان لوگ بھی تھے۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ اس معاملے میں جو جس طرح کے جذبات، احساسات رکھتا ہے، اسی طرح کا اس کو اجر ملے گا اس کے مشورے پر بھی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ ہر چیز کی طاقت رکھنے والا ہے۔ یعنی اس معاملے میں جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو، ظاہر ہے یہ تمہارا امتحان ہے، لیکن اللہ اگر اپنے معاملات کو نافذ کرنے کے لیے کوئی فیصلہ کرے گا تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ وَإِذَا حُيِّئْتُمْ بِتَحِيَّةٍ، اور جب تم کو کوئی سلام کہے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو تم بھی سلام کہو اس سے بہتر یا اسی طرح کا۔ یعنی اب جب کہ تم نکل رہے ہو، اگر آپ امیجن کریں تو صورتحال یہ ہے کہ مسلمان مدینہ منورہ میں ہیں، مختلف جگہوں پر ایسے قبیلے ہیں، علاقے ہیں جس میں لوگ دشمن ہیں مسلمانوں کے، انہی کے اندر بعض وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لے آئے ہیں اور اس وجہ سے ان کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کو ابھار رہے ہیں کہ وہ ان سے جہاد کرنے کے لیے نکلیں۔ اب اس سچویشن میں یہ کیسے معلوم ہو کہ کون شخص ہے کہ جو ایمان لے آیا ہے، کون ہے کہ جو ان کا ساتھی ہے، اور کون ہے کہ جو ایمان نہیں لایا؟ تو ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں ایک اس کے لیے علامت سلام ہے۔ تو اس موقع پر اگر کوئی سلامتی کی دعا کہے تو فرمایا اذا حییتم بتحیۃ، اگر تمہیں کوئی سلامتی کی دعا کہے، فحیوا باحسن منہا، تو تم اس کو جواب میں اس سے بھی بہتر کہو، اور ردوہا، یا کم سے کم اسی کو، انہی الفاظ کو پلٹا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ یقیناً ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ تم یہ رویہ اختیار کرو کہ انہوں نے جو سلام کیا ہے یہ ہمیں دھوکہ دینے کے لیے کیا ہے، اور نہیں ہم نہیں مانتے۔ نہیں، آپ کو کسی کے دل میں جھانکنے کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی کے بارے میں، کسی کے ایمان کے بارے میں فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے، آپ اس کا جواب دیں۔ اس میں بھی کبھی بھی مسلم غیر مسلم کا بھی فرق روا رکھنے کی ضرورت نہیں، سوائے وہ موقع تھا کہ جب بالکل آخر میں یہ طے ہو گیا کہ اب وہ لوگ کہ جو مسلمان نہیں ہوئے، جو انکار پر اڑے رہے، اور ان کے بارے میں اللہ کی طرف سے ایک آخری فیصلہ آ گیا کہ اب ان کو سزا سے دوچار کیا جائے گا، تو ان کے پھر سلام کے بارے میں ایک مختلف رویہ اختیار کیا گیا۔ ہمارے ہاں چونکہ اس طرح کے تمام واقعات تاریخ میں، احادیث میں بیان ہو گئے، تو لوگوں نے یہ گمان کیا کہ گویا کہ یہ اب ہمیشہ کے لیے ایک ہدایت ہے کہ آپ نے غیر مسلموں کو نہ سلام کرنا ہے، نہ ان کا جواب دینا ہے۔ نہیں، یہ کوئی قانون نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ کو کوئی سلامتی دعا دے رہا ہے تو آپ جواب نہیں دیں گے، اور آپ دوسرے کے بارے میں کیوں یہ امید نہیں رکھیں گے، کیوں نہیں اس کے لیے ویل وشنگ کریں گے؟ یہ تو آپس کے اچھے تعلقات کا ایک طریقہ ہے۔ آپ جب ان کے ساتھ وش کرنے کے معاملے میں، سلام کرنے کے معاملے میں بخل اختیار کریں گے تو آپ اپنے تعلقات کو ٹینس کریں گے، آپ اپنے سے دوسروں کو الگ کریں گے۔ اس کے نتیجے میں آپ ان کے ساتھ نہ بات چیت کر سکیں گے ڈھنگ سے، نہ وہ آپ کی بات سنیں گے، نہ کوئی اعتماد کا ماحول ہوگا، اور آپ کبھی بھی دین کی بات ایسے ماحول میں پیش کرنے کے موقع ضائع کر دیں گے، محروم ہو جائیں گے، کہ جو بہرحال ہماری ذمہ داری بنتی ہے اگر ہمارا کسی کے ساتھ تعلق ہو۔ تو یہاں تو خیر ایک اور پیرائے میں بات کی گئی کہ تم نکلے ہو، اور آپ دیکھیں کہ کتنی خطرناک صورتحال ہے۔ یعنی اس میں بعض منافقین، دشمن سلام کریں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس کا بڑا امکان تھا، تو کوئی کہنے کو یہ کہہ سکتا تھا کہ جی یہ تو جان کے خطرے پڑ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ اس طرح کی بات
اس کی کوئی گنجائش نہیں. جو تمہیں کوئی سلامتی کی دعا کہتا ہے تم اس سے بہتر کہو. تمہیں کہتا ہے السلام علیکم، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، لیکن کم سے کم وعلیکم السلام تو کہو. جیسے اس نے کہا ویسے واپس کرو. اور اللہ تعالیٰ ہے کہ جو ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے. وہی ہے کہ جو بنانے والا ہے، وہی ہے کہ جو کاروبار زندگی چلانے والا ہے، وہی ہے کہ جو چنانچہ سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ سننے والا ہے، دعاؤں کا سننے والا ہے. اور وہی ہے کہ جو دعاؤں کے جواب میں جو کچھ مانگا گیا ہے اس کو پورا کرنے والا ہے. تو اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، وہ جانتا ہے ہر چیز کو. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ لازماً تم کو جمع کرے گا ایک قیامت کے دن میں جمع کرے گا لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں. یعنی مطلب یہ کہ جب اللہ ہے کہ جو الہ ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قیامت کا دن برپا نہ کرے؟ وہ کہ جس نے اس دنیا میں لوگوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس نے لوگوں کو آزادی دی، امتحان میں رکھا، ان کے امتحان میں وہ مختلف مراحل سے ان کو گزار رہا ہے. تم دیکھ رہے ہو کہ بعض لوگوں کا رویہ اچھا ہے، بعض لوگوں کا رویہ برا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اس دنیا میں جب کہ نظر آتا ہے کہ کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، تو وہ اس دنیا کو مرنے کے بعد سب لوگوں کی موت کے بعد ختم کر دے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. وہ لازماً تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن کے لیے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے زیادہ کون ہے کہ جو سچی بات کہنے والا ہے. یعنی اللہ نے جب اس بات کا وعدہ بھی کر لیا، ایک یہ کہ قیامت کے آنے میں کوئی شبہ ویسے ہی نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اس دنیا کے امتحان کے بعد، اور یہ دنیا امتحان ہے، اس دنیا کے بارے میں کوئی اور توجیہ، کوئی وضاحت، کوئی ایکسپلینیشن ممکن ہی نہیں ہے. انسان دیکھتا ہے کہ کوئی کامیاب ہو رہا ہے بظاہر، کوئی ناکام ہے، کوئی پھل پھول رہا ہے، کوئی تنگ ہے، کوئی مشکل میں ہے. جو زیادتی کر رہے ہیں وہ کبھی پکڑے جاتے ہیں، بہت پکڑے بھی نہیں جاتے. جو اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں کبھی ان کو کچھ مل بھی جاتا ہے، بہت نہیں بھی ملتا ہے. دنیا میں رنج ہیں، دنیا میں غم ہیں، بیماریاں ہیں، غربت ہے، پریشانیاں ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ یہاں انصاف نہیں ہے. تو یہ دنیا کی زندگی تو ماننا پڑے گا ایک امتحان ہے، اور جب یہ امتحان ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا ایک نتیجہ نکلنے والا ہے. تو فرمایا کہ جب اللہ نے یہ بات واضح کر دی تو پھر اس کی بات سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے. یہ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو خاص طور پر مائل کیا گیا کہ جو اس موقع پر ڈاواں ڈول تھے، ان کلیئر تھے. ان کے رویے سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ ایک جانب ان کے دنیا ہے اور دنیا کی ٹیمپٹیشنز ہیں، کچھ خوف ہیں، کچھ اندیشے ہیں، کچھ لالچ ہے. دوسری جانب یہ کوئی دین کی بات ہو رہی ہے، کوئی آخرت کی بات ہو رہی ہے. تو کیا رویہ اختیار کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ ایک دن سب کا حساب کتاب لے گا. یہاں وہ لوگوں کو آزما رہا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک قیامت کا دن آئے گا. اللہ اس کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے. فما لکم فی المنافقین فئتین، تو تمہیں یہ معلوم ہے کہ یہ جو لوگ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں یہ ایمان چھوڑ چکے ہیں. جنہوں نے کہ مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور پھر مسلمان ہونے کے باوجود وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی. تو فرمایا کہ فما لکم فی المنافقین فئتین، پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے ہو. یعنی تم میں سے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اپنے ہی تو بھائی بند ہیں، کلمہ تو پڑھ لیا ہے، تو ان کے بارے میں اگر نرمی کی جائے تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا. اور ظاہر ہے کچھ لوگ ہیں کہ جو وہ رویہ اختیار کر رہے ہیں کہ
جس میں ان کے بارے میں فرمنس ہے، سختی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ان منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے ہو. وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، جبکہ اللہ ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں انہیں الٹا پھیر رہا ہے. اللہ نے ان کو پلٹا دیا ہے ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو ان کو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جن کو اللہ گمراہ کر دے تو تم ان کے لیے کوئی راستہ نہیں پا سکتے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس وقت منافقانہ حرکتیں اختیار کر رہے ہیں، اگر اللہ کے پیغمبر کی جانب سے یہ ہدایت مل گئی ہے کہ اب مزید ان کے بارے میں کوئی نرمی کا رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا، تو تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اب اللہ کا فیصلہ ہے. اور یہ ایسے ہی نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان لانے کا موقع دیا، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے وہ حرکتیں شروع کر دیں کہ جس کے بعد یہ ایمان سے محروم ہو گئے. اللہ نے ان کو پلٹا دیا، پھیر دیا، اور یہ ان کی اپنی غلط روش کا نتیجہ تھا. اللہ نے ان کو گمراہ کیا ہے اپنے قانون کے مطابق، اپنے اس ضابطے کے مطابق کہ جس میں وہ یہ طے کرتا ہے کہ اگر کچھ لوگ صحیح بات کو سمجھ لینے کے باوجود اس کے بارے میں غلط رویہ اختیار کرتے ہیں تو پھر ایک عرصے کا موقع پانے کے بعد وہ ایمان کی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں. تو کون ہے کہ جو ہدایت دے سکتا ہے ان کو کہ جن کو اللہ گمراہ کر دے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. یعنی یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے. پیچھے یہ ہدایت دی گئی کہ ان کے بارے میں کوئی سخت رویہ اختیار نہ کرو. یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں اب وقت کے ساتھ ساتھ ایک نسبتاً زیادہ فرم رویہ اختیار کرنے کو کہا جا رہا تھا. اور اس موقع پہ بعض لوگ ہیں کہ جو ان کے بارے میں ابھی بھی نرم رویہ اختیار کرنے کے قائل تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فیصلے اللہ کے ہیں، اور اللہ ان کے بارے میں فیصلہ کر رہا ہے عین ان کے اپنے ایٹیچیوڈ اور رویے کے نتیجے میں. اللہ کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوتا. وہ بندوں کے بارے میں زیادہ نرم ہے، زیادہ ہمدرد ہے، رحیم ہے، کریم ہے. لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ بعض لوگ تمام تر مواقع پانے کے باوجود غلط رویے پر اصرار کر رہے ہیں تو اس کے بعد پھر اللہ کی جانب سے وہ قانون جاری ہو جاتا ہے کہ جس میں وہ ایمان سے محروم ہونے لگتے ہیں. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ کاش کہ تم بھی انکار کرنے والے بن جاؤ. کما کفرو، جیسا کہ انہوں نے انکار کیا. یہ بھی آپ دیکھیے کہ یہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی کہ جو بظاہر مسلمان تھے، لیکن ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ انکار کر بیٹھے. اسی سے میں کہتا ہوں قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کفر ہے یہ تو اصل میں بات کو سمجھ لینے کے بعد انکار ہے. یہ آپ کو لوگ ان میں بھی ہو سکتا ہے کہ ملیں جو مسلمان نہیں ہیں، اور وہ بھی ہوں گے کہ جو بظاہر مسلمان ہیں. اور یہ فیصلہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ ہی دلوں کے حال جانتا ہے. اللہ ہی ہے کہ جو لوگوں کے ظاہری احوال سے واقف ہے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ تم بھی انکار کرو، کفر میں مبتلا ہو جاؤ. کما کفرو، جیسا کہ انہوں نے کفر کیا. فَتَكُونُونَ سَوَاءً، پھر تم سارے برابر ہو جاؤ. فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو تم ان کے ساتھ دوستی کا رویہ اختیار نہ کرو. حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک کہ یہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کریں. یعنی انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا لیکن اس کے بعد ایمان کی روش کو چھوڑ دیا. اب ان کے لیے اگر یہ مومن قرار پانا چاہتے ہیں تو ہجرت کرنا ضروری ہے. سو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو پیچھے بات کی گئی تھی
وہ اصل میں ان لوگوں کے لیے تھی کہ جو موجود تھے ان مسلمانوں کے ساتھ. اور یہ ایک اور گروہ ہے کہ جو باہر ہے، بظاہر دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ ایمان لائے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے رویے، ان کے رسم اختیار نہ کریں اور کفار ہی میں شامل رہیں. فخذوہم وقتلوہم حیث وجدتموہم، تو تم ان کو پکڑو، ان کو قتل کرو جہاں کہیں پاؤ. یعنی ان کے بارے میں جب یہ فیصلہ آ گیا کہ یہ انہی لوگوں میں شامل ہیں کہ جن کے بارے میں اب اللہ کی طرف سے عذاب کا اعلان ہے، تو پھر ان کو محض اس وجہ سے کنسیشن نہیں ملے گا کہ وہ اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان کی روش یہ ہے کہ وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، انہی کے ساتھ شامل ہیں. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور تم ان میں سے کسی کو اپنا ساتھی اور مددگار نہ بناؤ. میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں. ہم نے آیت نمبر 81 سے شروع کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور یہ منافق لوگ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے سر تسلیم خم کیا. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، پھر جب وہ ہٹتے ہیں تم سے، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک گروہ سرگوشی کرتا ہے، غیر الذی تقول، اس سے مختلف بات کر کے کہ جو وہ تم سے کرتے ہیں. واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھ رہا ہے اس کو کہ جو آپس میں یہ سرگوشیاں کرتے ہیں. فاعرض عنہم، تو آپ ان سے اعراض کریں. وتوکل علی اللہ، اور ان کے بارے میں اللہ پر بھروسہ کریں. وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ بھروسے کے لیے کافی ہے. افلا یتدبرون القرآن، یہ آپ کی رسالت کے بارے میں تردد شبے میں مبتلا ہیں، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو وہ اس میں بہت اختلاف پاتے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور اگر ان کے پاس کوئی امن سے متعلق یا خوف سے متعلق، اذاؤوا بہ، تو یہ اس کو پھیلا دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر یہ